حزب البحر کے فوائد، حزب البحر کی برکات. دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث فرمائے اور پھر ان کے تابعین اولیاء کرام آئے تو ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص دعا عطا فرمائی، اور اسی دعا کی برکت سے امت کے بگڑے ہوئے کام سنورے. جیسے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص جو دعائیں ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف ہیں. عموماً پریشان کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھ میں اپنے ریش مبارک کو یوں پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بعد میں اس کے ساتھ اولیاء کرام نے، علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر بھی شامل کر دیا. لیکن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو دعا ثابت ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تک ہی ہے. تو اگرچہ اس سے بھی انکار نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص علماء کو، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، انہیں بڑی فہم، بڑی سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی ہوتی ہے. تو جو اس طریقے سے پڑھنا چاہے اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے، جو اس طرح پڑھنا چاہے اس طرح بھی ٹھیک ہے. اسی طرح عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو کچھ دعائیں عطا فرمائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں، ان کی کچھ دعائیں بڑی مقبول ہوئیں اور ان دعاؤں کو بعد میں امت پڑھتی رہی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، دعائے سیفی کہلاتی ہے. دیکھو تمام تر دعائیں ان کو نہ پڑھنے کے بارے میں وعید ہے، یعنی ان کے پڑھنے کے لیے لوگوں کو برانگیختہ کیا جاتا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لو. دعائے سیفی ایسی جلالی دعا ہے کہ جس کو نہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایسی وہ جلالی دعا ہے کہ اس میں جلال بہت زیادہ کثرت سے ہے. تو مشائخ عظام دعائے سیفی اس وقت کسی کو عطا کرتے ہیں جب وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ منتہی طالب کے لیے دعائے سیفی ہے. یہ جو سلوک کا سفر آغاز کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے سیفی نہیں ہے. تو حزب البحر بھی انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کی گئی. ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، میں نے آپ سے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، سلسلہ قادریہ سے ایک شاخ الگ ہوتی ہے شاذلی سلسلے کی. ابو الحسن شاذلی کے ذریعے یہ شاخ الگ ہو جاتی ہے سلسلہ قادریہ سے. بنیادی ماخذ فیضان سلسلہ قادریہ کا ہے، لیکن آگے اس کو شاذلی سلسلے کا نام دے دیا گیا. جس طرح ہر سلسلے میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، پھر ان کے نام سے اس سلسلے کی ترویج ہوئی، شہرت ہوئی. کیونکہ دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز، اب جیسے مسلمان ہے، اسلام ہے، اس کے لیے ایک نام ہے. اب ایک بندہ اگر دنیا میں پیدا ہوا تو اس سے اس کی شناخت پوچھی جائے گی تو وہ بتائے گا میں مسلمان ہوں یا میں کسی فلاں مذہب کا ہوں، فلاں مذہب کا ہوں. پھر اس سے اگلی جب اس سے شناخت پوچھی جائے گی تو وہ اپنا نظریہ، اپنا مسلک، اپنی تعلیمی ادارہ وہ بتائے گا. تو یہ جو 4 سلاسل تھے یہ تعلیمی ادارے تھے. سلسلہ نقشبند، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ تعلیمی ادارے تھے. اور ان کی وجہ، ان کے جو طلباء تھے جنہوں نے اس میں طلب معرفت کے لیے داخل ہوئے اور انہوں نے وہ فیض حاصل کیا، پھر اس نام کی وجہ سے آگے ان کی شہرت پھیلی تو ان سلاسل کو شہرت والے یہ نام مل گئے. یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندی، یہ شاذلی وغیرہ وغیرہ. تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دعا ہمیں بتائی حزب البحر، حزب البحر کے متعلق جو بنیادی معلومات تھیں وہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو میں پیش کر چکا ہوں. اور اس وقت اس جو امت کے حالات بنے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں امت گھری ہوئی ہے، اس دور میں مشائخ کا جو بڑی سطح پہ اس وقت نظام کر رہے، ان کا کہنا یہ ہے، فرمانا یہ ہے کہ اس دور میں امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھتا رہے صبح شام، تاکہ امت کے اوپر آسانی والے معاملات آ جائیں.
دیکھو کچھ لوگ اپنی زندگی کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ اوروں کے لیے جیتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جو صرف اپنے مقاصد اور اغراض کو لے کے چلتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سایہ دار اور گھنے درخت کی طرح ہوتے ہیں، جو دھوپ میں جلتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کے سائے کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ نے سایہ دار درخت بنایا ہوتا ہے۔ یہ امت کی پریشانیاں، امت کی تکالیف اور ان امت کے غم میں روتے روتے زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سنت پہ نقشن بنقشن قدمن قدمن انچ انچ کے حساب سے وہ سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حزب البحر کو اللہ نے ایک کراچی کے ایک عالم نے اپنا ایک واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے بیٹے کے اوپر مقدمہ تھا اور قتل کا مقدمہ تھا ان کے اوپر، اور ان کے مخالف جو لوگ تھے وہ تگڑے لوگ تھے، تو وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے میں گناہ نہیں، قصور نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ آنے والی پیشی پہ اسے سزائے موت سنا دی جائے گی یا عمر قید سنا دی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا یوں کرو، تم حزب البحر پڑھو اس طریقے سے، اور اللہ کے اسماء گرامی، اس میں دیکھو یہ جو پہلی آغاز میں جو اسماء ہیں، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا حلیم ہو، یا علیم ہو، یہ اسماء گرامی مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور حضرت حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دعا جن اسماء کے ذریعے بارش برسوائی اور سمندر کے اوپر سے ان کے گھوڑے گزرے، تو یہی دعا تھی، یہی اسماء گرامی تھے۔ پھر بعض علماء، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں، اور کچھ باقی علماء کرام بھی اسی طرف گئے ہیں کہ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن اس دعا کے اندر وہ اسم اعظم موجود ہے۔ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدین سے کہ اس دعا کو یاد کر لو اور اپنی اولاد کو بھی یہ دعا یاد کروا لو، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اخذ کیا، خود انہوں نے تعلیم فرمائی تو میں نے یہ دعا تصنیف کی، اس کو لکھا میں نے اور اس دعا کو یاد کیا اور آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس دعا کو صبح شام اتنے ٹائم پڑھیں، اور ساتھ میں اللہ کا یہ اسم اس کو اتنے وقت پڑھیں، اتنی تعداد میں پڑھیں۔ کہتے ہیں اگلی پیشی پہ یوں ہوا کہ جس لڑکی اور جس لڑکے نے اس نوجوان کو پھنسایا تھا جھوٹے مقدمے میں، خود انہوں نے اپنی زبانی اقرار کیا کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہ یہ شخص بے گناہ ہے، وہ قتل ہم نے کیا ہے، قتل ہم نے کیا ہے۔ یہ اسم اعظم کی یہ جو حزب البحر ہے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ اسی طرح ایک صاحب، ان کی پریشانی تھی قرض، ان کو ایک یہ جو ہوتے ہیں نا ویزے وغیرہ کا کام کرنے والے جو ایجنٹ کہلاتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میرے کچھ پیسے ایک صاحب کو میں نے دیے تھے اور ویزے کے لیے، تو اس نے وہ پیسے دبا لیے، نہ پیسے دیتا ہے نہ میرا باہر جانے کا کوئی کام ہو رہا، اور پچھلے 3 سال سے میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ میں نے پیسے قرض لیے تھے اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی ایسا کوئی میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس سے وہ پیسے وصول کر لوں۔ تو ہم نے اسے عرض کیا کہ آپ یوں کریں، حزب البحر اس طریقے سے پڑھیں، لیکن اگر آپ ظلماً اس کو پڑھیں گے تو عذاب اور گناہ کے لیے تیار ہو جانا، اور اگر یہ حقیقت ہے تو آپ حزب البحر کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ کچھ دن بعد وہ جس ایجنٹ کے پاس میرے پیسے تھے اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا بھائی تم کہاں ہو؟ میں نے کہا فلاں ہو، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔
کہنے لگا اس نے وہ مجھے پیسے پکڑائے، مجھے کہنے لگا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، کیا تم نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے کہ میں جب رات کو لیٹتا ہوں تو میرا دل یوں مٹھی میں بھیج جاتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں اور تمہارے پیسے تمہیں واپس لوٹا دوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی حزب البحر کی، کیونکہ حزب البحر میں تمام تر دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں عاجزی ہے، زاری ہے، منت ہے، سماجت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے کام پھر بھی نہیں بنتے، کہتے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھو کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم ٹھیکے پہ پڑھواتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کا مقدمہ تھا کوئی، تو قاری صاحب سے کہا قاری صاحب یہ سورۃ یاسین اس طریقے سے پڑھ کے تو میرے لیے دعا کروائیں۔ اس کو سورۃ یاسین بتائی گئی، انہوں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب یہ دعا آپ سورۃ یاسین پڑھ کے تو میرے لیے دعا کریں تاکہ یہ مقدمہ ہمارا حل ہو جائے۔ علاقے کا بڑا آدمی تھا، وہ مقدمہ حل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی وہ میں دعا پڑھی تو اسے بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ نے کس طریقے سے پڑھی تھی؟ قاری صاحب سے کہا تھا، کہنے لگے جی یہ عاجزی سے پڑھی جاتی ہے، یہ چیزیں اللہ کے سامنے فریاد کی جاتی ہے، پریشانی آپ کی ہے اور روئے کوئی اور، پریشانی آپ کی ہے اور روئے کوئی اور۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گیا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب سے کہا چلیں جی چلتے ہیں ذرا سا گھومنے پھرنے، ساتھ لے گئے ساتھ میں ہم کو جنگل کی طرف، وہاں پستول نکالا اور قاری صاحب کی کنپٹی پہ رکھ دیا، کہا قاری صاحب آپ سے دعا کا کہا تھا اور میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا، یہ تو اس نے کہا قاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں اتنے قتل کر چکا ہوں، تو ایک آپ کو قتل کر دینے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں بنے گی، تو اگر اگلی مرتبہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب قاری صاحب واپس آئے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، تو انہوں نے خوب رو کے جب دعا کی، اللہ رب العزت نے اگلی مرتبہ ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ جیسے حجاج ابن یوسف کے متعلق آتا ہے، وہ ایک اندھا درویش فقیر بیٹھا بیت اللہ کے سامنے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بینائی کے لیے دعا کر رہا تھا، تو حجاج ابن یوسف جب قریب آیا انہوں نے کیا ہوا بھائی؟ بولے جی دعا کر رہا ہوں بینائی نہیں آ رہی۔ اس نے 2 پاسبان کھڑے کیے، اس کے پاس تلواریں دے کے کہا میں طواف کر کے آتا ہوں، اگر اس کی بینائی واپس نہ آئی تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ فقیر رویا خوب گر گڑا کے کہ مولا پہلے صرف بینائی کا سوال تھا، اب سر کا سوال ہے، سر جانے لگا ہے، بینائی عطا کر دے۔ تو جب حجاج ابن یوسف قریب آیا اس کی بینائی آ چکی تھی۔ تو دعا یوں مانگنی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، جب ڈوبنے والا جیسے دعا کرتا ہے اس طرح دعا مانگنی ہے، اس طرح نہیں کہ بس آپ ٹائم۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا دبئی سے، تو ڈاکٹر ہیں، مجھے کہا کہ جی وہ میری جو شریک حیات ہیں ان کا کوئی امتحان چل رہا، پچھلے کئی سالوں سے فیل ہو رہی ہیں، تو آپ مجھے کوئی ورد بتائیں تاکہ وہ اس دفعہ پاس ہو جائیں۔ میں نے سورۃ یاسین والا عمل بتایا، میں نے کہا اس طریقے سے کر لوں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم تو اللہ کی درگاہ ہی بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ ہی بتائیں گے، اور تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس طریقے سے سورۃ یاسین انہوں نے کہا پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ امتحان ہوا، وہ پاس ہوئی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہمارا مسئلہ حل۔ میں نے کہا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو کچھ دن بعد انہوں نے مجھے فون کیا ڈاکٹر صاحب نے، کہنے لگے کہ میرا امتحان ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بھی سورۃ یاسین پڑھ لیں اس طریقے سے۔ انہوں نے سورۃ یاسین پڑھی اور فیل ہو گئے۔ تو دوسرے دن مجھے فون کیا، کہنے لگے جی وہ میں تو فیل ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا سورۃ یاسین پڑھی تھی؟ کہنے لگے جی بالکل پڑھی تھی۔ تو اب میں نے تھوڑا سا میں پریشان ہوا، ظاہر ہے، میں نے کہا کتنی مرتبہ؟ وہ پوری تعداد نہیں، بالکل پوری تعداد پڑھی تھی، نہا دھو کے اندر کمرے میں بیٹھ کے اس طریقے سے۔ تو میں نے تھوڑا سا مراقبہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس سے پوچھو کہ گھڑی کتنی مرتبہ دیکھی تھی۔ تو آغاز میں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا یار آپ نے ڈاکٹر صاحب گھڑی کتنی مرتبہ دیکھی تھی؟ کہا جی بے شمار مرتبہ، بے شمار مرتبہ۔ تو میں نے کہا او ہو ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے علیم بذات الصدور کے دروازے پہ تھے اور دوڑ آپ کی دنیا کی طرف تھی، آپ کو گھڑی نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ صرف کنیکشن اللہ کے ساتھ لگا دو۔ اب یہاں بھی تمہارا کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا، آپ دیکھ کہیں اور رہے ہو، قرض ادھر سے مانگ رہے ہو تو کوئی نہیں دے گا آپ کو۔ آپ کو فریاد کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے رونا پڑتا ہے۔
کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، اگر آپ کبھی کسی ویرانے میں گئے ہوں اور کبھی اپنے ساتھ بات کی ہو، من و تو کی دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ہی جانا پہچانا ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا زندگی کیا ہے اور زندگی میں کتنا سرور ہے اور کتنی لذت ہے۔ یہ اللہ نے یہ زندگی عبث نہیں پیدا فرمائی، ہمیں عبث نہیں پیدا فرمایا اللہ نے۔ تو ٹھیکے پہ نہیں پڑھنا، دوڑ کے نہیں پڑھنا۔ ایک صاحب نے فون کیا، وہ پولیس سے کوئی تعلق تھا، پولیس آفیسر ہیں، کسی نے نمبر دیا، میٹنگ کے جی مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے باہر نکلتے ہوئے، تو میں گھر میں ہی ہوتا ہوں، اب میری نوکری کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ نے کوئی ظلم کیا ہوگا، ظاہر ہے یہ محکمہ ایسا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو ہم تو مومنوں سے اچھا گمان رکھیں گے۔ تو تعلیماً میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ سے کوئی ظلم ہو گیا ہوگا، اس کو سوچیں گے نہیں جی مجھ سے کوئی ظلم ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کریں کہ یہ اللہ کے چند نام ہیں، یہ اس طریقے سے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دل کا یہ مسئلہ، آپ کا خوف، آپ کا غم، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اسماء گرامی، یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی، یہ جس کو دل کا ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ بھی ہر نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے گا۔ یہ میں آپ کو، میرے کئی تجربات ہو چکے اس پہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھیے، نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ تو وہ صاحب کچھ ایک ہفتہ، میں نے کہا آپ اس کو 1 ہفتہ پڑھیں، انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں میں آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، آپ پھر برستی ہوئی گولیوں میں بھی دلیرانہ چلیں گے، لیکن 1 ہفتہ بعد آپ مجھے فون پہ بتائیں۔ 1 ہفتہ بعد انہوں نے فون کیا، کہنے لگے جی میرا تو خوف مزید بڑھ چکا ہے، میں تو اور ڈرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا وہ ورد پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی پڑھتا ہوں۔ اب میں نے پوچھا، اب ایک اللہ کی طرف سے امداد ہوتی ہے، تو میں نے کہا آپ وہ ورد کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ تو مجھے بیوی سے پوچھ کے بتانا پڑے گا، ان سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جی وہ پڑھتی ہے نا، میری شریک حیات پڑھتی ہے۔ میں نے کہا انسپکٹر صاحب آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے یا کھانسی یا کوئی اور تکلیف، تو جب آپ ڈاکٹر سے دوائی لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی بیوی کو پلاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی وہ تو میں خود استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ بھی بیوی کو کھلا دیا کریں دوائی، آپ کو صحت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس سے یہ لے لو، یہ اسما، یہ چند دنوں میں اس کا جگر اتنا مضبوط ہو جائے گا، مارے گی آپ کو۔ تو میں نے کہا خود پڑھو اس کو۔ تو پھر چند دن انہوں نے خود پڑھا، اور پھر الحمدللہ انہوں نے کہا اب میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو عزیزان گرامی، حزب البحر کو پڑھنے کا عصر کے بعد، جس کو مشائخ عظام دعائے عصریہ فرماتے ہیں، یہ دعائے عصریہ ہے عصر کے بعد، اور اس کے اندر اتنی نورانیت ہے، اتنی نورانیت ہے، نور اگر میں نے دیکھا ہے تو سورہ کہف جو شخص روز پڑھتا ہے، اس کو اللہ اتنا نور عطا فرما دیتا ہے کہ جس کو ظلمتوں کے سمندر میں ڈبو دو، اس کو وہاں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے حزب البحر میں دیکھا ہے کہ اس کی نورانیت اور اس کے اندر جتنی قوت اور طاقت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حزب البحر کو عصر کے بعد پڑھیں، اور مخصوص مسائل کے لیے مخصوص طریقے ہیں اس کے۔ جس شخص کو روزگار کی پریشانی ہے، اس کا روزگار نہیں چلتا، کاروبار میں مسائل ہیں، اس کے رزق کی تنگیاں ہیں، تو اسے چاہیے کہ حزب البحر جب پڑھے تو جب حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہاں آئے، اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھے، یا 71 مرتبہ، یا 100 مرتبہ پڑھے، جتنا بھی زیادہ پڑھے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ اور جس شخص کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، پریشانیاں ہوں اس کے لیے، اور معاملات اس کے بگڑتے جا رہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ برکتی کہتے ہیں ہم سیدھی پھینکتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہم سونے کو ہاتھ لگائیں مٹی ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بیماریاں ہی بیماریاں، کہتے ہیں جی ایک بیماری سے نجات ملتی ہے دوسری کوئی بیماری اٹیک کر دیتی، اسے چاہیے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ اور فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اسے 70 مرتبہ پڑھے۔ اور فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کو 101 مرتبہ صبح، 101 مرتبہ شام،
پڑھ کے 7 اطراف پہ دم کرے. 7 اطراف، ایک تو یہاں شمال مشرق اور جنوب اور اوپر نیچے آسمان اور زمین کی طرف. ٹھیک ہے، یہ 7 اطراف ہیں. تو یہاں سے آنے والے تمام تر مسائب، تمام تر تکالیف، تمام تر آپ کے اوپر جو حادثات آنے والے ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ ہم کتنے بیانات کر چکے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور کئی ساتھی یہاں گواہ بیٹھے ہیں کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے ذریعے کتنی برکتیں آئیں، کتنے ان کو حفاظتیں ملی، اور کتنی قوت و طاقت والا یہ ورد ہے. جو لوگ ڈپریشن، وہم، وساوس، انزائٹی، اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹا باہر ہے تو یہ گھر میں لرزتے ہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں خود اگر سفر پہ ہیں تو بھی انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، ہر وقت وہم میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے وہ دعائے حزب البحر پڑھتے ہوئے جب یہاں آئیں، اللہم انا نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعات الغیوب. اسے 70 مرتبہ پڑھ دیا کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ خود ان کو محسوس ہوگا کہ وہ جو پریشانی تھی، جو وسوسے، جو وہم تھے، وہ ان کے ختم ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح اور بھی اس کے فضائل، اس کی برکات ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. دعائے حزب البحر چند دنوں میں ساتھیوں کو مل جائے گی، اس کے پرنٹ آؤٹ کے لیے بات کی ہوئی ہے. چند دنوں میں پرنٹ ہوں گے تو دعائے حزب البحر سب کو مل جائے گی. ویسے عموماً کتابوں میں موجود ہے، یہاں جو شہر میں جو کتابوں کی دکانیں ہیں وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، 20 روپے کی تقریباً مل جاتی ہے. صحابہ کرام جب آپس میں ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے سے فرماتے کہ میں تجھے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہ دوں، تو وہ آگے سے بالکل ضرور دو. تو پھر صحابہ نے کوئی اللہ کے حبیب کی زبانی سنی گئی کوئی حدیث بیان فرماتے تھے، کوئی دعا بتاتے تھے. آج اللہ کے حبیب نے یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی، یہ دعا تعلیم فرمائی، یہ دعا تعلیم فرمائی. وہی دعا اپنے ساتھی کو تحفتاً پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ آپ کو ہماری طرف سے ایک تحفہ ہم دے رہے ہیں. اس دعا کو یاد کریں، اس کو صبح شام پڑھنے کی کوشش کریں. اگلے جمعے انشاءاللہ دعائے انس کا تحفہ آپ کو دیا جائے گا. دعائے انس حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، اور بہت ہی نادر، بہت ہی قیمتی، بہت ہی عجیب ایک ہمارا اردو میں عجیب اسے کہتے ہیں نا، جو مطلب عجیب و غریب، لیکن عربی میں عجیب کا مطلب ہے کہ وہ دل کو لبھانے والی، جو دل کو بہت ہی پسند ہو جو چیز، تو اس کا مطلب عجیب عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں. اس کو یہ جو ہمارے والا عجیب ہے اردو میں، یہ معنی اس معنی کو نہیں کور کرتا. تو وہ بہت ہی دل لبھانے والی دعا ہے. وہ دعا جب آپ صبح شام ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں، اس کے فضائل، وہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ وہ دعا بھی حزب البحر سمیت آپ کو دے دی جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے متعلق اگلے جمعے کو آپ کے سامنے کوئی تھوڑی سی کوشش کریں گے گزارشات پیش کرنے کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ ذکر جب شروع ہوتا ہے 2 بجے، تو کوشش کیا کریں کہ تمام احباب 2 بجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. ہم نے تھوڑا سا ساتھیوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ذکر کی تعداد میں بھی کمی کی ہے. جی تو چاہتا ہے دن رات اللہ اللہ پڑھتے رہیں، لیکن ساتھیوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے کہ جو دور سے آتے ہیں انہیں واپس بھی جانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم نے ذکر کی تعداد میں وقت کی تھوڑی سی پیمائش میں کمی کی ہے کہ جلد سے جلد آپ فارغ ہو جائیں. جنہیں جانا ہو وہ آسانی سے جا سکیں، جنہیں رکنا ہے وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ رک جائیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا کچھ ساتھیوں نے شکایت کی تھی کہ ہم پہنچتے ہیں تو ذکر ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں پھر آخر میں پہنچتے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے تو ساتھیوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ ذکر کے یہ جو ذکر ہے اور جو وقت بیان کا یہ سب کم سے کم کر دیا جائے. تو اس وجہ سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ بہت دور جانے والے جو ساتھی ہوتے ہیں انہیں پھر جاتے جاتے بڑی
بعض لوگ بالکل رات کے اوقات میں پہنچتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا وقت کو محدود کر دیا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص گھر سے نکل آیا اس کا نام لکھ دیا گیا، جو شخص گھر سے نکل آیا اس کا نام لکھ دیا گیا کہ بس یہ ذاکرین کی فہرست میں ہے، اگر وہ ذکر میں نہیں پہنچا تب بھی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، کئی مرتبہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ وہ اس پریشانی میں بھی نہ رہیں کہ ہم سے ذکر رہ گیا تو شاید ہمیں ثواب نہیں ملا، اجر نہیں ملا، نہیں، آپ کو آپ کا اجر مل گیا کیونکہ آپ گھر سے نکلے اسی لیے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔